السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم اور میرے معزز بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ شریف کے اندر جہاں زکوٰۃ کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر انعام و اکرام کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید کا بیان فرمایا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت وعید کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہے، یہ ہے پارہ 10 رکوع نمبر 10 سے 11 تک، یعنی 10 اور 11 کے بیچ میں ہے، اور سورہ توبہ کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں ولا ينفقونها، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، انہیں دردناک عذاب کے بارے میں خبر سنا دیجئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن جہنم کی آگ کو گرم کر کے ان کی پیشانی کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھ کو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ داغیں گے اور فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا مال ہے جس کو تو نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس چیز کا مزہ جو تم لوگ جمع کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس سونا ہو اور چاندی ہو اور مال ہو جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر روپیے اور پیسے جمع ہو، ضروریات اصلیہ کے علاوہ، اور سال گزر گیا ہو، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آگ کی تختی ہوگی اور اس کو جہنم کے آگ سے اس کو گرم کیا جائے گا، اور گرم کر کے ان کے پیشانی کو اور ان کے پہلو کو اور ان کے پیٹھ کو اس سے داغا جائے گا اس آگ کی تختی سے، اور جب آگ کی تختی ٹھنڈی ہو جائے گی دوبارہ پھر جہنم کے آگ سے گرم کر کے ان کے پیٹھ اور ان کے پیشانی اور ان کے پہلو کو داغا جائے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث تھے کہ کتنا سخت جملہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر سونا چاندی ہے، جو عورتیں اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں، میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں، کتنا سخت مسئلہ ہے
کہ اگر ہم لوگ نہیں کرتے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ ان کے اوپر واجب ہو رہا ہو اور زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں ان کا مال جو ہے ایک گنجا سانپ کی شکل میں آئے گا اور ان کے گردن میں آ کر کے لپٹ جائے گا، اور لپٹنے کے بعد ان کے جبڑے کو، یہ دونوں جبڑا کو جو پکڑ کر کے اس کو کھینچے گا اور نوچے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ سوچے تو صحیح، غور کریں، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور اب اس آیت کی ضمن میں ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارا آج کا معاشرہ جو ہے، آج کا جو مسلمان جو ہے، کیا صحیح اپنے مال تجارت میں سے ہو، یا جو مال اس کے پاس جمع اور بینک بیلنس رکھا ہو، یا جو اس کے پاس سونا اور چاندی ہو، کیا وہ شریعت کے اعتبار سے حساب کر کے زکوٰۃ نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا ہے؟ اگر نکالتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں نکالتا ہے تو یہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے ضمن کے اندر وہ آتا ہے اور اس کو اسی طریقے سے عذاب دیا جائے گا جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب ایک چیز ہے اس کے اندر، یہ جو قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اگر خرچ نہیں کرتے تو ان کو پہلے دردناک عذاب کی ان کو خبر سنا دیجئے۔ اور ایک سوال اور اٹھتا ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں کہا کہ ان کو پیشانی کو داغا جائے گا اور پھر ان کی بغلوں کو یعنی پہلو کو داغا جائے گا اور پھر ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو میرے دوستو، آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دینے کے لائق ہے، اگر اس کے پاس کوئی شخص جا کر کے یہ بتاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالو، اللہ کے راستے میں اپنی مالوں کو خرچ کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، تو سب سے پہلے ایک چیز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی زکوٰۃ کے بارے میں اس کو کہا جائے گا، اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے، اسلام سے بہت زیادہ غائب درجے کی محبت نہیں ہے، تو اس کے پیشانے کے اوپر سب سے پہلے بل پڑتا ہے، اس کی پیشانی جو ہے سکڑنے لگتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اگر اس کی پیشانی پہ بل پڑا، پھر اگر اس سے کہا جاتا ہے مال نکالنے کے لیے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سامنے والے آدمی کی طرف سے اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، یعنی منہ کو ادھر پھیر لیا، سائیڈ والا حصہ یہ کروٹ اس کی طرف بچا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے اس حرکت کی وجہ سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا اور پھر اس کے پہلو کو یعنی بغل کے حصے کو داغا جائے گا جہنم کی آگ سے۔ اور آگے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پہلے نمبر پہ یہ آدمی کرتا ہے کہ پیشانی پہ بل پڑتا ہے، پھر اس کے بعد کروٹیں بدل لیتا ہے، اور اس پر بھی جب آگے وہ حد ہوتی ہے تو اپنے پیٹھ کو پھیر کر کے واپس چلا جاتا ہے، تو جانے لگتا ہے یعنی پیٹھ کو پھیر لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے اس پیٹھ کے پھیرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پیٹھ کو بھی داغے گا۔ سوچیں، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ ہے جس کو تم جمع کرتے تھے اپنے آپ کے لیے۔ کتنا سخت عذاب ہے۔ اس لیے میرے دوستو آپ سے درخواست ہے کہ اپنی مال کا صحیح حساب لگا کر، یا آپ کی مال تجارت ہو، یا اب بزنس کا، یا اور کوئی مال ہو، یا کوئی ضروریات زائد کا کوئی سامان آپ کے پاس پڑا ہوا ہو، تو صحیح حساب لگائے، بینک بیلنس ہو، سال گزر گیا ہو تو حساب لگا کر کے اس کا زکوٰۃ نکالیں۔ جو غریبوں کا حق ہے اگر آپ صحیح حساب سے نکال دیتے ہیں تو اس وعید سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح زکوٰۃ کا حساب نکالنے کی اور اس پر غریبوں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔